شہر کوفہ ہے اداس، خانہ زہرا میں اب اشک باری اور یاس، یاد آتے ہیں علی۔ اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی قرآنہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ گویا عالم محشر میں بھی امامت ایک کلیدی نقش رکھتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ امامت ایک ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق فقط دنیا تک ہے، یہ ایک دنیاوی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ امامت ایک ایسا عقیدہ اور ایک ایسا نظام ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ دنیا سے زیادہ امامت کا تعلق آخرت سے ہے اور انسان کی اخروی زندگی سے ہے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکتب تشیع کے اندر امامت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو نیابت ہے رسالت کی اور نیابت ہے نبوت کی۔ عزیزان گرامی، چونکہ شارٹ مجلس پڑھنی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صدوق نے اپنی امالی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تبرکاً ایک روایت فضیلت کے عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو میرا اصلی موضوع ہے اس کی طرف آؤں گا۔ شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی امیر المومنین کی کسی فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے تو جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو لکھنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک وہ تحریر باقی ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی کے ساتھ دوسری روایت ہے کہ جو شخص بھی کسی امیر المومنین کی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اسے پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور کوئی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو اپنے گناہگار کانوں سے سنے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس کے تمام کانوں سے کیے ہوئے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بھی عجیب ہے، ان کے فضائل بھی عجیب ہیں، اور عام مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو حتیٰ ان کے نام کو بھی زندہ رکھا جائے، ان کے ذکر کو بھی زندہ رکھا جائے، ان کی یاد کو زندہ رکھا جائے۔ لہٰذا آج ہم جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر آج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کرونا کے اس وبا کے زمانے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اپنے انداز سے یاد کیا جا رہا ہے، یہ اسی امر کا احیاء ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو
19 रमज़ान मुबारक, 20 रमज़ान मुबारक और माह मुबारक की 21 को ये अय्याम गम इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को अपने अपने वजूद में ज़िंदा किया जाए। ज़न मोहतरम, सवाल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसमें इतने पेचोखम क्यों हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतने चैलेंजेस क्यों हैं और इतने दुश्मन क्यों हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनका एतराफ हत्ता गैर मुस्लिमों ने भी किया। दुनिया में आप देख लें, आज भी जो असर हाजिर के अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का, उनके फ़ज़ाइल का एतराफ़ किया है। वो मुसलमान नहीं हैं, वो बहुत सारे लोग मुल्हिद हैं, उनके अंदर बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का एतराफ़ करते हुए नजर आते हैं। आलम इस्लाम में दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका एतराफ़ तमाम के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में आपको दानिशमंद ऐसे नजर आएंगे कि जो इन दो शख्सियात का एतराफ़ करते हुए नजर आते हैं। एक खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है और दूसरी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की हस्ती है। लिहाजा ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका दायरे कार और जिन्हें हम कहें कि जिनकी महबूबियत तमाम अदियान और मज़ाहिब में जहां भी थोड़ी सी लॉजिक पाई जाती है और जहां भी फजीलत का एतराफ़ करने वाले मौजूद हैं तासुब से बालातर होकर, वो तमाम के तमाम लोग इस बात को मोतरिफ हैं कि आलम इस्लाम में और आलम इंसानियत के अंदर ये तारीख साज हस्तियां गुजरी हैं। तो मैं जिस नुक्ते की तरफ मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ वो ये कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अज़मत के बावजूद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन दुश्मनों से वास्ता था वो दुश्मन कौन थे, और ये जो चैलेंजेस आए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो इन दुश्मनों की तरफ से आए। तो वो दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन लोगों से उसकी बुनियाद क्या थी और ये दुश्मन किस किस्म के थे। तो मैंने जो चंद चीज़ें कंपाइल की हैं इस हवाले से वर्ज करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आता है और सबसे बड़ा दुश्मन गुरोह जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हुआ और उसी गुरोह ने डायरेक्टली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया, वो जाहिल लोगों का था। जहालत एक इतना अहम मौजू है कि जिसने न सिर्फ बाकी अंबिया को और खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरे जाहिलियत के लोगों से सामना था, खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बहुत बुनियादी जो मुश्किल थी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो जाहिलियत थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी जाहिलियत ने इंतहाई परेशान किया और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी ये दौरे जाहिलियत पलट कर आई। रिवायत में है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब तशरीफ़ लेकर आएंगे तो उन्हें भी जाहिलियत से मुकाबला करना पड़ेगा। और रिवायत ये है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो जाहिलियत होगी वो जाहिलियत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़्यादा परेशान कुन जाहिलियत होगी, चूँकि ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जाहिलियत थी उसमें लोग बुत परस्त थे, मुशरिक थे। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों से सामना था। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लेकर आएंगे तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन जाहिलों से मुकाबला होगा वो कोई मुशरिक नहीं होंगे बल्कि वो मुवहिद होंगे, तौहीद के मानने वाले होंगे, नबूवत के मानने वाले होंगे, कुरान के मानने वाले होंगे। और जब वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आएंगे
تو ہر شخص قرآن سے استدلال کر رہا ہوگا، سنت رسول سے استدلال کر رہا ہوگا، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہا ہوگا۔ یعنی قرآن جو وارث قرآن ہے اس کے مقابلے میں قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ اور ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا مصداق خود خوارج تھے۔ خوارج ایک ایسا جاہل لوگوں کا گروہ تھا جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جاہل بھی کہا، بے دین بھی کہا، اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر بھی کہا۔ کہ شیطان کے پاس سب سے بڑا اسلحہ کیا تھا اس زمانے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف؟ امامت کے خلاف، دینی نظام کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ خوارج تھے۔ لہذا شیطان جس تیر سے استفادہ کرتا تھا اور اس کا جو ہدف تھا، اصلی ہدف تھا، وہ نظام امامت تھا، وہ دین تھا، وہ قرآن تھا، تو وہ تیر جو نشانے پر لگاتا تھا وہ ان جاہلوں کا گروہ تھا جسے خوارج کہتے ہیں۔ خوارج ایک خشک مقدس قسم کے لوگ، ایسے لوگ کہ جو نمازی ہیں، جو بظاہر پرہیزگار ہیں، جو روزہ دار ہیں، جو بڑی عبادتیں کرنے والے ہیں، لیکن ایسی عبادتیں کہ جن میں مغز نہ ہو، جن میں روح نہ ہو، جن میں تعلیمات رسول نہ ہو۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ صفین میں ان لوگوں سے مقابلہ ہوا، اس وقت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین میں ابتدا وہاں سے بظاہر یہ لوگ منظم ہونا شروع ہوئے، جنگ نہروان میں ان سے مقابلہ ہوا، لیکن جنگ صفین سے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جیسے جاہلوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو، اس بات کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ سیرت رسول سے ہے۔ اور خوارج کی آپ عقیدہ دیکھیں، جو خوارج نے جہاں سے مسئلے کو اٹھایا، انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا حکمیت قابل قبول نہیں ہے، یہ جو فیصلہ ہوا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک نمائندہ تھا جنگ صفین میں، اور امیر شام کی طرف سے ایک نمائندہ تھا، یہ دونوں نمائندے جنہوں نے فیصلہ کیا، حالانکہ خوارج کے کہنے پر کیا، لیکن یہ دونوں فیصلہ کرنے والے لوگ کافر ہو گئے، اور جن لوگوں نے ان سے فیصلہ کروایا وہ بھی کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی، لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم چلا ہی نہیں سکتا۔ تو ابو موسیٰ اشعری اور دوسری طرف سے عمر ابن عاص، ان سب نے غلط کیا۔ علی آپ بھی توبہ کریں، امیر شام کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور باقی سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نے بھی آپ کو ابھارا اس حکمیت کے اوپر، تو ہم بھی کافر ہو گئے تھے، ہم نے توبہ کر لی، ہم مسلمان ہو گئے۔ بس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر یہ لوگ آئے، یہ بدبخت لوگ، اور آ کر علی سے کہا کہ یا علی آپ کافر ہو چکے ہیں، آپ توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ میں نے جس گناہ کو انجام ہی نہیں دیا، اور جب میں نے کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیا کہ جس سے ایک انسان کفر و ارتداد کی طرف جاتا ہے، تو میں کس بات کی توبہ کروں؟ بس وہاں سے ان خوارج نے اعلان کیا کہ یا علی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اور ہماری جنگ ہے۔ اب دیکھیں عجیب گروہ ہے یہ۔ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ نہروان میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مجھے ان کے خیمے میں بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے مذاکرات کرو۔ ابن عباس ان کے خیمے میں جاتے ہیں، اور جب پلٹ کر آتے ہیں تو عجیب کیفیت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابن عباس کیا وجہ ہے، تمہاری یہ پریشان کن حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں مضطرب ہو، کس وجہ سے یہ اضطراب ہے؟ کہا یا امیر المومنین میں عجیب صورتحال دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں جب ان کے خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے، ان کے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نشانات ہیں، ان کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ایسی ہیں جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں، یعنی
گٹے ابھرے ہوئے ہیں, ان کے گھٹنوں کے اوپر اونٹ کی طرح کے نشانات ہیں. یعنی کثرت عبادت کی وجہ سے عجیب کیفیت ہے. دن میں روزے رکھتے ہیں, رات میں عبادت کرتے ہیں, اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی گویا ابن عباس ایک عجیب سا روب لے کر آئے. وہاں پر ابن عباس ان سے کوئی بات نہیں کر سکے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ابن عباس آپ کا کام نہیں ہے, میں خود جاؤں گا. امیر المومنین علیہ السلام 12,000 افراد خوارج کے موجود تھے کہ جب جنگ نہروان میں یہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. امیر المومنین علیہ السلام ان کے خیمے میں جاتے ہیں اور خیمے میں جا کر پھر ان سے مذاکرات کرتے ہیں, ان کے لشکر سے خطاب کرتے ہیں, اور تاریخ نے بتلایا کہ 8,000 افراد کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. 8,000 افراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتے ہیں. 4,000 افراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں. وہ 4,000 افراد نے امیر المومنین سے جنگ لڑی ہے. لہذا خوارج کے بارے میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج ایک ایسا گروہ ہے, ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس فتنے کی آنکھ کو صرف علی ہی پھوڑ سکتا ہے, علی کے علاوہ کوئی اور نہیں پھوڑ سکتا. اور خوارج جو ایک تاریخی حقیقت ہے, دشمنان اہل بیت, دشمنان علی. آپ دیکھیں یہ لوگ کہتے تھے کہ جو شخص بھی گناہان کبیرہ کو انجام دیتا ہے, کسی نے ایک دفعہ بھی زندگی میں اگر حرام کام کیا تو وہ شخص کافر ہو گیا, اسے دوبارہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اسلام کو دوبارہ سے قبول کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, سب کو کافر سمجھتے تھے, اور سب کی ناموس اور سب کی حرمت کو پامال کرنا جائز سمجھتے تھے, واجب القتل سمجھتے تھے. اس میں عورتیں, بچے, مرد کوئی قید نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی اور ان کی زوجہ محترمہ جو حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, جب وہ خوارج کے کیمپ کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان دونوں کو پکڑا, شوہر کو قتل کیا, ان کی وائف کو قتل کیا, اور ان کے شکم میں نیزہ مار کر ان کے بچے کو بھی قتل کر دی. لیکن یہی خوارج جب کسی نخلستان کے پاس سے گزر رہے تھے لشکر, تو ان خوارج میں سے کسی ایک خارجی نے زمین سے ایک کھجور اٹھا کر کھا لی اس نخلستان کی. تو دوسرا ایک خارجی آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ تم نے حرام کام کیا. کہا میں نے کیا کیا؟ راستے میں ایک کھجور پڑی تھی, کھا لی. کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس مالک نے اجازت دی؟ کہا مجھے تو مالک کا معلوم نہیں, زمین پہ پڑی ہوئی تھی میں نے کھا لی. اس نے کہا نہیں, تم نے غلط کام کیا, تمہیں توبہ کرنی چاہیے, اس مالک کو تلاش کرنا چاہیے. یعنی ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ کھجور کے لیے اتنے سینسٹیو ہیں کہ کھجور مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھانی چاہیے, اور دوسری طرف عورت کا قتل کرتے ہیں, بے گناہ عورت کو قتل کرتے ہیں, اس کے بچے کو شکم پارا کر کے اس کے بچے کو قتل کر دیتے ہیں, اور ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا. یہ جاہلیت ہے. خوارج یعنی جنہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خروج کیا, اہل بیت علیہ السلام کے خلاف خروج کیا. تو آپ دیکھیں تاریخ میں مختصر کر دوں کہ یہ جو ایک گروہ ہے اور ایک جو فکر ہے, باقاعدہ ایک عقیدہ ہے, خارجیت ایک عقیدہ ہے, اور ایک ایسا گروہ ہے کہ جو تاریخ کے اندر کہیں نہ کہیں موجود رہا ہے. اور آج بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے خشک مقدس قسم کے لوگ کہ جن کو دین کی معرفت نہیں ہے, جنہیں نہ قرآن کی معرفت ہے, نہ سنت کی معرفت ہے, نہ سیرت رسول کی معرفت ہے, نہ عقیدہ توحید کی معرفت ہے, لیکن انہی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج سب سے بڑے مسلمان بن کر سارے مسلمانوں کو کافر ٹھہرا کر ان کا قتل عام کرتے پھرتے ہیں. کبھی یمن کے اندر, کبھی شام میں, کبھی عراق میں, کبھی پاکستان کے اندر, مختلف ممالک کے اندر یہ خارجی گروہ موجود ہے جو تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیات جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ خوارج آیات قرآنی کی تلاوت کر کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارا کرتے تھے,
اور لوگوں کا قتل عام کیا کرتے تھے, بے دردی کے ساتھ ذبح کیا کرتے تھے. اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خارجیوں کا ایک گروہ مختلف شکلوں میں اور مختلف ناموں کے ساتھ آج عالم اسلام کو اس نے زج کیا ہوا ہے اور ایک پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے. لہذا ہماری جوانوں کو خصوصی طور پر ہوشیار رہنا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے دین کی معرفت. اگر ہم اپنے اندر دین کی معرفت پیدا نہیں کریں گے, اگر صحیح معنوں میں ہمارے اندر توحید کی معرفت نہیں ہوگی, نبوت کی معرفت نہیں ہوگی, قرآن کی معرفت نہیں ہوگی, ہم حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. ہم اس طرح سے جیسے کہ یہ خوارج کا گروہ گمراہ ہوا ہے, ہم بھی اسی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اس میں خوارج کے حوالے سے بہت طویل بحث مختلف علماء نے کی ہے, میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. دوسرا جو گروہ ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جاہلیت سے متعلق, ان میں کچھ اپنے بھی ہیں. ایک ایسا گروہ کہ جو امامت کی حقیقت سے ناآشنا ہے. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا, لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا, معرفت امامت نہیں تھی. دین نے جو امامت کا مقام بیان کیا ہے وہ اس مقام کو نہیں سمجھ سکے. قرآن نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امامت کے مقام کو بیان کیا ہے اس مقام کو وہ نہ سمجھ سکے. وہ سمجھے کہ علی علیہ السلام ایک امام ہیں, یعنی حکمران ہیں, ایک لیڈر ہیں سیاسی طور پر, اور بہت سارے دوسرے لوگ موجود ہیں, صحابی موجود ہیں, ان میں سے ایک علی بھی ہیں. ہاں, علی ان میں تھوڑا سا بہتر ہے علمی اعتبار سے, اور تھوڑا سا تدین کے اعتبار سے علی ان سے تھوڑا سا بہتر ہے. وَإِلَّا علی میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے وہ سپاہی کہ جنہوں نے مختلف جنگوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا, اور جنہوں نے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, وہی لوگ بیعت توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی ایسے افراد کہ جو امامت کا صحیح مفہوم نہیں رکھتے تھے, جو امامت کی صحیح معرفت نہیں رکھتے تھے, امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل آتے ہیں. اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ ہلک فیہ رجلان محب غال و مبغض قال, کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. ایک وہ جو میری محبت میں مجھے حد سے زیادہ آگے بڑھا دے گا, اور دوسرا وہ شخص کہ جو میرے بغض میں مجھ سے دشمنی کرے گا. مبغض قال, جو دشمنی کرے گا مجھ سے, یعنی ایک بغض رکھنے والا, ایک محبت رکھنے والا. اب اگر ان دونوں کو صحیح معرفت ہوتی امامت کی تو وہ کبھی بھی امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے پر نہ آتے. اب جنہیں ہم کہتے ہیں مثلا غالی طبقہ یا نصیری طبقہ, یہ جاہل لوگ ہیں جنہیں امامت کی معرفت نہیں ہے. وہ مولا علیہ السلام کے لیے غلو کرتے ہیں, یعنی الوہیت کے مقام پر لے کر جاتے ہیں, انہیں خالقیت کے مقام پر لے کر جاتے ہیں, ربوبیت کے مقام پر لے کر جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں. حالانکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے باقی تمام ائمہ نے, سب نے ان غالیوں کی مخالفت کی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے منبروں سے افسوس کے ساتھ اس طرح کی غلو آمیز گفتگو کی جاتی ہے کہ جس سے تشیع کو بدنام کیا جاتا ہے. ہمارے جوانوں کو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ مکتب تشیع کا غلو سے کوئی تعلق نہیں. مکتب تشیع کا نہ تقصیر سے تعلق ہے نہ غلو سے تعلق ہے. نہ ہم مقصریت کو قبول کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کیا جائے اور مولا علی علیہ السلام کی مخالفت کی جائے اور دشمنی کی جائے مولا علی علیہ السلام سے, اور نہ ہی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہم غلو کے قائل ہیں. مکتب محمد والے محمد کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 فرزندان امام مہدی علیہ السلام تک سب کے سب عباد اللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں, لیکن حجت خدا ہیں, معصوم ہیں, منصوص من اللہ ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور نائبین ہیں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ممبروں سے اس طرح سے لوگوں کو، آج ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، مکتب تشیع کو بدنام کیا جاتا ہے. لہذا ایک یہ طبقہ جو جاہلوں کا ہمارے مد مقابل اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کا مد مقابل، اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جس تلوار سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا وہ یہی جاہلیت کی تلوار تھی. ابن ملجم مرادی وہ 9 افراد میں سے، یعنی 4000 افراد کو قتل کیا، 9 افراد بھاگ گئے تھے، ان میں سے ایک ابن ملجم مرادی تھا کہ جسے جو بچ گیا تھا، اور اسی نے آ کر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، قربتاً اللہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا. دوسری چیز کہ جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سامنا تھا وہ دنیا پرست قسم کے لوگ تھے، جن میں امیر شام، ان کے حواری، اور اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو دنیا پرست تھے اور جاہ طلب تھے. ایک بہت بڑا طبقہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو جاہلوں کے بعد جو سب سے بڑا دشمن تھا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دنیا پرست قسم کے لوگ تھے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ صفین ہوئی ہے وہ اسی فلسفے کے تحت ہوئی. اقتدار پرست لوگ، دنیا پرست لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل آئے. لہذا دنیا پرستی ایک بہت بڑی آفت ہے جو ہمیشہ عالم اسلام کے لیے خطرہ بن کر رہی. انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ پرابلم رہی، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پرابلم رہی، اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا پرستی کا جو ایک وبال تھا اس نے عالم اسلام کو کس طرح سے تاریخ اسلام کو تباہ و برباد کیا. وہ ہمارے سامنے ہیں. اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا ایک بہت بڑا سبب لوگوں کی دنیا پرستی تھی. واقع کربلا کے پیش آنے میں ایک بہت بڑا سبب دنیا پرستی تھی لوگوں کی. ائمہ علیہ السلام کے مخالفت کا ایک بہت بڑا سبب دنیا پرستی تھی. لوگ اپنی دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لوگ اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لوگ سہولتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لوگ درباروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ وقت سے، خلیفہ وقت سے ٹکرائیں اور اس کے نتیجے میں انہیں اسیر کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو کوئی زحمت اٹھانی پڑے. لوگ اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. لہذا دنیا پرستی ایک ایسی چیز تھی، درہم و دینار کی چمک ایک ایسی چیز تھی کہ جو ہمیشہ لوگوں کو متاثر کرتی تھی. اور ائمہ علیہ السلام جو ہمیشہ حق کے داعی تھے، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، آخرت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ان کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بک جاتے تھے، لوگ ڈر جاتے تھے، لوگ بزدلی کا شکار ہو جاتے تھے. لہذا دنیا پرست کی سب سے بڑی جو ایک صفت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بزدلی ہوتی. لہذا ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں بہت سارے لوگ جب ان سے جنگ کے لیے کہا جاتا تو اکثر لوگ جو ہیں وہ کبھی ادھر دیکھتے تھے، کبھی ادھر دیکھتے تھے، کبھی یہ بہانہ لاتے تھے، کبھی وہ بہانہ لاتے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ موت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی سہولیات کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. لہٰذا ایک دنیا پرستی ایک بہت بڑی آفت ہے. آج بھی اسلامی تحریکوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی دنیا پرستی ہے. یہ جو ہم تکفیری گروہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، اس تکفیری گروہ کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو کیا چیز ہے؟ دنیا پرستی ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں شیعہ اور سنی کا اختلاف مختلف ممالک کے اندر کریٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. پیچھے کچھ ایلیمنٹس ہیں، کچھ قوتیں ہیں کہ جو ڈالر دے کر اور ریال دے کر لوگوں کو خریدتی ہیں، اپنے جیسے ایجنٹوں کو خریدتی ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو عالم اسلام کے اندر یہ فتنے ایجاد کرتے ہیں. وَإِلَّا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس طرح کے ایلیمنٹس موجود نہیں ہیں اور جہاں اس طرح کی سازشیں موجود نہیں ہیں وہاں پر امن و امان ہے اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں. ایک گروہ جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیسرا گروہ جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آیا وہ عدالت دشمن تھا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
मुअर्रिखीन ने लिखा वक़ुतिल फ़ी महराबिही लिशिद्दति अदलिही कि अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराब इबादत में कत्ल किया गया। क्यों? इसलिए कि मौला अली शिद्दत के साथ अदल व इंसाफ पर कायम थे। मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी उन लोगों ने की कि जो अदालत मुखालिफ थे, अदल के दुश्मन थे, अदल व इंसाफ के दुश्मन थे, जो माशरे में अदल व इंसाफ कायम होना देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि माशरा इसी तरह से रहे, अफरा तफरी का शिकार रहे, तबकाती निज़ाम रहे, अमीर गरीब का फर्क कायम रहे, किसी को फजीलत दी जाए, किसी को मफजूल करार दिया जाए, और ये रहे बैतुल माल से कुछ लोगों को ज्यादा माल मिले, कुछ लोगों को कम माल मिले, जो सीनियर हैं उनको ज्यादा हो, जो जूनियर हैं उनको ना मिले। ये सारी चीजें उस जमाने में लोग चाहते थे। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिलाफत को उन्होंने संभाला है तो वहां अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, मैं इस खिलाफत को कबूल नहीं करना चाहता। जैसे तुमने पिछले टेन्योर के अंदर दूसरे लोगों को इस हुक्मरानी को लिए तुमने चुना था, मुख्तलिफ हुक्मरानों को, ये टेन्योर भी तुम किसी और को दे दो, मैं इसको कबूल नहीं करना चाहता। लेकिन तुम लोगों ने इतना हुजूम किया मेरे ऊपर, इतना हुजूम किया कि गोया मेरे बेटे हसन हुसैन तुम्हारे हुजूम में पिसे जा रहे थे। मेरे ऊपर हुज्जत तमाम हुई, मैं मजबूर हुआ और मैं तुम्हारी खिलाफत के लिए और हुक्मरानी के लिए तैयार हुआ, अगरचे कि मैं इसको दिल से राजी नहीं हूं, लेकिन एक शरई जिम्मेदारी के तौर पर इसे अंजाम देना मेरी मजबूरी है। लेकिन याद रखना कि जब मैंने खिलाफत की ज़मान को अपने उमूर में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, तो फिर याद रखना कि फिर मैं अदालत से काम लूंगा। और याद रखना अली अदालत में बड़ा सख्त है। फिर अली बैतुल माल से निकला हुआ जितना भी उस वक्त करप्शन हुआ था, अली उस तमाम करप्शन को वापस करेगा, उस करप्शन की इस्लाह करेगा। अली की नजर में कूफे का फकीर और एक कोई बहुत बड़ा आदमी सब बराबर होंगे। यह अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत संभालते हुए खुतबा दिया था। और प्रैक्टिकली जब लोग अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े लोग उस जमाने के जब आए, जिन्हें बैतुल माल से दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मिला करता था, तो जब अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि या अली, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं, फला फला जगह के आप हमें हुकूमत दे दें और बैतुल माल से कुछ हमें दीगर मुसलमानों के मुकाबले में हमें ज्यादा दिया जाए। वहां अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो चराग बुझाया और चराग बुझाकर फिर एक जुमला इरशाद फरमाया कि देखो, तुम यहां पर उमूर मुस्लिमीन के हवाले से नहीं आए हो, तुम लोग पर्सनल अपने काम के लिए आए हो, अपने मफाद के लिए आए हो, इसलिए मैंने चराग बुझाए। दूसरी बात यह कि जहां तक बैतुल माल से तुम्हें ज्यादा देने की बात है, तो इस बात को जान लेना कि अली इब्न अबी तालिब खलीफतुल मुस्लिमीन होकर जिस तरह से एक आम कूफे के फकीर को जितना दिरहम मिलते हैं या जितने दीनार मिलते हैं, मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक फर्द के तौर पर उतना ही बैतुल माल से लेते हैं। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदालत के मयार को सामने रखते हुए उनकी ऑफर्स को ठुकरा दिया। वो लोग बहुत बड़े बड़े लोग थे, मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वो लोग सपोर्ट करते और मौला अली के बाद में मुकाबले पर ना आते, तो मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर हुकूमत बड़ी ताकतवर होती। लेकिन मौला अली सल्लम ने अदालत के मसले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और बहुत बड़ी शिकायत जो उस जमाने के लोगों को थी मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो यही थी कि लोग मौला अली सल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कंजूस कहा करते थे कि जो ये अली जो है ना, वो कंजूसी करते हैं, बखील हैं। क्यों बखील हैं? इसलिए कि उनको नहीं देते थे नाजायज। और मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अजीज थे, वो भी आए और आकर कहा कि या अली, आप बैतुल माल से मुझे कुछ कर्ज अदा करें, कर्ज दें, या मुझे कोई हदिया दें ताकि मैं अपना कर्ज जो है वो चुका सकूं। तो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर एक
سلاخ کو گرم کیا. جب وہ دہکنے لگی، سرخ ہو گئی، تو ایک دفعہ اس عزیز کے سامنے کیا، اور جب اس نے محسوس کیا، وہ نابینا تھے، جب اس نے محسوس کیا اس کی گرمی کو احساس کیا، تو پیچھے ہٹے کہا کہ یا علی، میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں تاکہ اپنا قرض چکا سکوں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ دہکتی ہوئی سلاخ جو ہے میرے نزدیک کر. تو وہاں پہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سلاخ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو تم خلیفۃ المسلمین سے یہ چاہتے ہو کہ بیت المال میں خیانت کر کے وہ نعوذ باللہ آخرت کی آگ کو برداشت کرے. یہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت. اور ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور آخری گروہ کہ جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آیا، وہ سادہ لوح احمق قسم کے لوگ اور بے بصیرت اور شخصیت پرست قسم کے لوگ تھے، کہ جنہیں امیر شام نے بیوقوف بنایا. اور اس زمانے کے عیار اور مکار لوگ دین کے نام پر ان سے سوء استفادہ کرتے تھے اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امیر شام کو اس زمانے کے لوگ بہت بڑا سمجھتے تھے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور جناب کاتب وحی سمجھتے تھے، اور بہت کچھ سمجھتے تھے. لیکن وہی لوگ اہل بیت علیہ السلام کو کافر کہا کرتے تھے، وہی لوگ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے دین شخص سمجھتے تھے، نعوذ باللہ بے نمازی سمجھتے تھے. مولا علی علیہ السلام کو اہل شام بے نمازی سمجھا کرتے تھے. اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سادہ قسم کے لوگ تھے، سادہ لو قسم کے لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ امیر شام کے پاس گیا کسی پیغام کو لے کر، تو وہاں پر امیر شام نے، بدھ کا دن تھا، کہا کہ نماز جمعہ برگزار کرنی ہے، اعلان کر دو. بدھ کو نماز جمعہ پڑھنے کا اعلان کیا. باقاعدہ نماز جمعہ برگزار ہوئی، اور جب نماز جمعہ برگزار ہوئی تو اس کے بعد امیر شام نے ایک دفعہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیلچی کو کہا کہ جا کر علی کو بتا دینا کہ امیر شام پر تم غالب نہیں آ سکتے جب تک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بدھ کے دن جمعہ پڑھتے ہیں. تو یہ شخصیت پرستی بھی ہے، سادہ لوہی بھی ہے، نادانی بھی ہے، بے معرفتی بھی ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھا کہ جو حالات کو نہیں سمجھتا تھا، جو تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، جو سادہ لو تھا اور بہت جلدی دوسروں کے بہکائی میں آ جاتا تھا. اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے بامعرفت پیروکاروں میں شمار فرمائے، اور شہادت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام ہیں. یقیناً آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سوگوار ہوں گے، اور آج جناب زینب بھی سوگوار ہوں گے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افطار میرے مولا نے حضرت ام کلثوم کے گھر پر کی. دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پر دختر علی نے نمک رکھا، دودھ رکھا اور روٹی رکھی. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا کہ بیٹی تو جانتی ہے کہ دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ میں دوسری چیز سے استفادہ نہیں کرتا، ایک چیز اٹھا لے. تو بیٹی نے محبت کے ساتھ جب نمک کو اٹھانا چاہا تو علی نے کہا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو، میں نمک سے افطار کروں گا. عزاداروں، بس میرے مولا علی نے نمک سے افطار کیا، اور بس میرا مولا رات بھر ٹہلتا رہا اور کہتا رہا کہ شاید یہی وہ شب ہے کہ جب میری داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا. ام کلثوم بابا کی کیفیت کو دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ اب اہل بیت کے اوپر قیامت ٹوٹنے والی ہے. عزاداروں،
بس وہ وقت بھی آیا کہ جب علی حضرت ام کلثوم کے گھر سے نکلنے والے ہیں، بس جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے مرغابیوں نے راستہ روک لیا۔ بس جیسے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مرغابیوں نے راستہ روکا ہے، مرغابیوں کو پیار کیا، اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اگر ان مرغابیوں کا خیال رکھ سکو تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اور اگر ان کے دانے پانی کا انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا مولا ان جانوروں کا آپ کو اتنا خیال ہے، کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے حسین کے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عزاداروں بس میرا مولا چلا، دروازے نے رستہ روکا، علی نے دروازے کو اکھاڑا، بس گئے مسجد کے اندر، جا کر ابن ملجم مرادی کو ٹھوکر مار کے اٹھایا۔ عزاداروں گلدستہ اذان پر اذان دی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، زینب کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی، زینب کا دل پریشان ہوا، گویا اپنے بابا کی آخری آذان سن رہی ہے۔ عزاداروں یہ ایک آذان علی کی سنی ہے، کربلا کے میدان میں بھی ایک علی کی آواز سنی تھی، علی اکبر نے صدائے اللہ اکبر بلند کی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں بس میرا مولا علی آیا، نافلہ صبح ادا کرنے لگے، بس دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، ابن ملجم مرادی کی شمشیر اٹھی، اب جو زمین کی طرف آئی علی کی آواز بلند ہوئی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ عزاداروں ایک صدا یہ بلند ہوئی، دوسری صدا جبرائیل کی بلند ہوئی، لقد واللہ تہدمت ارکان الہدی، واللہ آج ہدایت کے مینار منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ عزاداروں بس امیر المومنین علیہ السلام جیسے ہی ضربت لگی بیٹھ گئے، حسن سے کہا حسن نماز پڑھاؤ، فجر کی نماز پڑھی، علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت مومنین، کس طرح سے علی اس وقت میں با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ علی نے حسن کی گود میں، حسن کی آغوش میں اپنا سر رکھ دیا، حسن علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا، حسین قدموں سے لپٹ گئے، حسین قدموں سے لپٹ کر گریہ کر رہے ہیں، حسن مولا علی کو اپنی آغوش میں لے کر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرے مولا علی نے حسن سے مخاطب ہو کر کہا، حسن بیٹا گریہ کر رہے ہو جبکہ میرے سامنے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، تمہاری ماں زہرا کھڑی ہے، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھڑی ہے، انبیاء کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، میں ان کی طرف جانے والا ہوں، حسن گریہ نہ کرنا۔ اور اے حسن اگر تم صبر نہ کر سکے تو یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا، علی کا بیٹا برداشت نہ کر سکا۔ علامہ دربندی کہتے ہیں یہ جملہ جو آج علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا، کل کربلا کے میدان میں حسین جب علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہے ہوں گے اور علی اکبر تڑپ رہے ہوں گے، اس وقت میں حسین علی اکبر سے کہہ رہے ہوں گے، بیٹا علی اکبر، انبیاء کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، دیکھ بیٹا صبر کرنا کہیں ایسا نہ ہو انبیاء کہے کہ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ عزاداروں بس جنازہ چلا ہے علی کو
गलीम में डाल कर लेकर चले हैं इमाम हसन इमाम हुसैन। बस अज़ादारों मेरा मौला चला, जैसे ही बैतुल शरफ के नजदीक पहुंचे कहा मुझे जमीन पे रख दो, असहाब से कहो हसन वापस चले जाए, कहीं ज़ैनब की चीखने की आवाजें मेरे सहाबियों के कानों में ना आ जाए। अज़ादारों मैं हाथ जोड़ के कहूंगा या अली, आज मौला हसन भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं, हुसैन और अब्बास भी मौजूद है, आपसे बर्दाश्त ना हुआ कि ज़ैनब की आवाज़ें नामहरमों के कानों में आए। लेकिन असर आशूर आकर देखिए, जब ज़ैनब हुसैन के लाशे पर पहुंचेगी सर से रिदा छीनी जाएगी, कूफा और शाम के बाजारों में लेके जाया जाएगा, नामहरमों का मजमा अली की बेटी होगी। अज़ादारों बस अब जब अली को लेकर आए हैं ना, बैतुल शरफ में आए, मैंने आपकी ज़हमतें तमाम कर दी। अली को जब बैतुल शरफ में लेकर आए तमाम बीबियां जमा हो गई, बीबियों ने बयान करना शुरू किए। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़कर कहा बाबा मुझे उम्मे ऐमन ने एक हदीस बयान की थी, आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ। कहा ज़ैनब उम्मे ऐमन ने दुरुस्त कहा था, मेरे बाद हसन शहीद हो जाएगा, हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा, ज़ैनब तुम असीर हो जाओगी, अपने आप को असीरी के लिए तैयार करो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारअल्लाह हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारअल्लाह हाज़िरीन मजलिस को कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, दुश्मनान अहले बैत को नाबूद फरमा। बारअल्लाह आलम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, बेगुनाह सीरों को मखसूसन मिसिंग पर्सन्स को रिहाई नसीब फरमा। बारअल्लाह मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमा, मखसूसन कोरोना के मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमा। बारअल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस वबा से सारी दुनिया को नजात अता फरमा। बारअल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, रहबर मुअज़्ज़म को तूले उम्र अता फरमा। बारअल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का यमन, बहरीन, इराक़, शाम, लुबनान, नाइजीरिया, फ़लस्तीन और कश्मीर के मोमिनीन की नुसरत फरमा। बारअल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हम सब को उनके अस्हाब व अंसार व ऐवान व शुहदा में से करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर। शहर कूफा है उदास, खाने ज़हरा में अब अश्क बारी और याद आते हैं